آغا ویسے تو اس ماہ میں بہت سی مناسبتیں ہیں، مگر ایک مناسبت ہے شب نیمہ شعبان۔ اس شب نیمہ شعبان میں کیا خاص بات ہے؟ جی، اس ماہ مبارک میں بہت ساری مناسبتیں آتی ہیں، ولادتیں آتی ہیں جی، اور یہ مسلسل ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر ولادتوں کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن ان تمام کے اندر ایک رات، ایک خاص رات ہے کہ جو ہماری اس امت کے لیے، خاص طور پہ اس زمانے میں ہم سب کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ جی، اس اہمیت کا جو تذکرہ ہے روایات کے اندر، ایک تو یہ کہ سرکار حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت ہے۔ جی، تو یہ مناسبت تو ہے ہی، جیسے دیگر مناسبتیں ہیں کہ 3 شعبان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی شب ہے۔ تو ان مناسبتوں کے علاوہ نیمہ شعبان میں خاص بات یہ ہے کہ جو آخری امام سے بھی پہلے سے موجود تھی، یعنی یہ نیمہ شعبان ایسا نہیں ہے کہ جو 12ویں امام کی ولادت کے بعد مومنین کے لیے خاص بنی۔ جی، تو اب سوال یہ ہوگا کہ پھر اس سے پہلے کیا تھا؟ یعنی 11ویں امام کے دور میں، 10ویں امام کے دور میں، اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک ہم جائیں گے تو کیا اس میں بھی کچھ خاص تھا؟ یقیناً خاص تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایتوں کی نسبت موجود ہے کہ یہ رات جو ہے یہ اپنے اعتبار سے اس رات کی ویسے ہی فضیلت تھی، پہلے سے ہی فضیلت تھی۔ کیا فضیلت تھی؟ کہ یہ وہ شب ہے۔ اس شب کے حوالے سے ایک تذکرہ تو یہ ملتا ہے کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اس نیمہ شعبان کی فضیلت کیا ہے، تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہترین شبوں میں سے، افضل ترین شبوں میں سے ایک شب ہے۔ اور اس شب کے اندر کیا خاص بات ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر کے بعد، یعنی پورے سال کے اندر قرآن مجید میں تذکرہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر سب سے خاص شب ہے پورے سال کی شبوں میں سے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو شب آتی ہے جس کا تذکرہ ہے وہ شب ہے نیمہ شعبان کی شب۔ جیسے مولا فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول کے لیے پروردگار عالم نے شب قدر قرار دی، ایسے ہی اہل بیت کرام کے لیے اس نیمہ شعبان کو قرار دیا گیا۔ تو اب فضیلت سمجھ میں آئی کہ اس کے اندر بھی کوئی خاص بات ہے۔ اب کیا خاص بات ہے؟ اب اللہ کے رسول کا جملہ خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ جس کے اندر تذکرہ یہ ہے کہ اس شب کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ شب وہ ہے جس میں پروردگار پورے سال انسان کو جو کچھ رزق ملنا ہے، ہم دعا کرتے ہیں نا پروردگار ہمارے رزق میں اضافہ کرے، ہمیں یہ فلاں دولت مل جائے، ہمیں فلاں چیز مل جائے، جو کچھ رزق ملنا ہے پروردگار اس شب میں یہ رزق بانٹتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اس شب کے اندر کس شخص کو اس سال میں موت آنی ہے وہ اس شب میں نیمہ شعبان میں لکھا جائے گا کہ یہ شخص اس رات میں، اس دن میں، اس سال کے درمیان میں مرے گا، نہیں مرے گا، اس کی موت کب ہے، یہ لکھ دیا جائے گا۔ تیسری چیز، اس سال حج کرنے والے کون کون سے افراد ہوں گے، کس کو پروردگار حج کی سعادت نصیب کرے گا، یہ اس شب میں لکھا جاتا ہے۔ یہ روایتوں کے اندر تذکرہ ہے کہ اس نیمہ شعبان کے اندر عمل کرنا وہ ایک تذکرہ آئے گا۔ لیکن فضیلت کے اعتبار سے کہ اس شب میں خاص بات یہ ہے کہ ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کی تقدیر سے متعلق ہے نا، کہ انسان کو پورے سال میں ملنا کیا ہے، تو آج کی شب مانگ لو کہ پورے سال کے لیے ہمیں جو چاہیے وہ مل جائے۔ رزق چاہیے تو رزق مل جائے، زندگی چاہیے تو بھی اس شب میں مانگنی ہے، مغفرت چاہیے، خدا سے معافی مانگنی ہے تو بھی اس شب ملے گی، اور اگر حج چاہیے تو وہ بھی اس شب ملے گا، اور کسی کو اگر زیارت چاہیے معصومین کی تو وہ بھی اسی شب ملے گی۔ تو جو کچھ انسان کو چاہیے وہ اس شب میں دعا کرے۔